Welcome to lecture number 11, segment number 2. इस segment में we'll discuss the sample of audit committee charter. अब ये जो है it varies from company to company, but ये जो sample, ये जो specimen मैंने आपके लिए choose किया है, it pretty much covers all the headings, all the details that need to be incorporated into the audit committee charter. So आपको हो सकता है नेट पे और भी मुख्तलिफ सैम्पल्स मिलें, but pretty much they will have the same ingredients and the same essence. जब when we talk about the audit committee charter, तो उसमें we always have to mention the company name. वो इस वजह से we have to mention कि we should know कि किस कंपनी का ये ऑडिट कमेटी चार्टर है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये ऑडिट कमेटी चार्टर लिंक करता है. जो नॉर्मली ऑडिट कमेटी चार्टर में जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज़ द अथॉरिटी. वो अथॉरिटी ये डिफ़ाइन करती है कि किस तरीके से इस ऑडिट कमेटी को ये अथॉरिटी दी गई है कि ये ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये ऑडिट कमेटी चार्टर बनाए और फिर उसको फॉलो करे और उसके हिसाब से जो इंटरनल ऑडिटिंग है उसको कंट्रोल किया जाए. इसकी जो नॉर्मल हेडिंग होती है वो होती है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन एन ऑडिट कमेटी विद ओवरसाइट responsibilities as described in this charter or as additionally requested by the board. आपको मैंने बताया कि जो ऑडिट कमेटी होती है इट इज़ in fact it reports to the board of directors. So board of directors है वो, since they are the shareholders of the company, they are the true owners of the company, तो वो ही रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ये ऑडिट कमेटी बनेगी और इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. एंड दिस चार्टर शुड बी रिव्यूड periodically by the audit committee and revised as necessary in response to the foundation's needs. अब वो साथ साथ ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये जो ऑडिट कमेटी चार्टर है इसको periodically या 6 मंथली रिव्यू किया जाए और उसमें किसी भी किस्म की अगर कोई ऑल्ट्रेशन करनी हो, कोई रिकमेंडेशन हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ इस ऑडिट कमेटी चार्टर में इनकॉर्पोरेट करती जाए. सेकंड पार्ट जो होता है इट नॉर्मली डील्स विद द रिपोर्टिंग लाइन. ये जो ऑडिट कमेटी चार्टर है इसमें कौन किसको रिपोर्ट करता है और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. The audit committee chairman shall report the committee activities to the board on a regular and timely basis. जो audit committee का chairman है वो board of directors को report करेगा, जो कि normally board of directors जो है वही audit committee को oversee करते हैं और audit committee उन्हीं को report करती है. The committee shall have free and open lines of communication with the independent auditor. जो ऑडिट कमेटी है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन होगी विद द इंटरनल ऑडिटर, ताकि इंटरनल ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑपरेट करे और जो भी अपनी फाइंडिंग्स हैं वो डायरेक्टली ऑडिट कमेटी को दे एंड नॉट टू द मैनेजमेंट, और फिर वो ऑडिट कमेटी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर कर सकती है. सो ये वाला जो पार्ट है इट कम्स अंडर द रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशंस सेक्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी चार्टर. Third one is composition and terms of appointment. The audit committee shall consist of not fewer than 3 directors. अब ये एक बेसिकली एक कंडीशन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसमें इनकॉर्पोरेट की है ताकि जो ऑडिट कमेटी है उसका एक रीज़नेबल नंबर ऑफ उसमें पार्टिसिपेंट्स हों, ताकि एक तो डिफरेंट ओपिनियंस हों और दूसरे कि वो एक दूसरे को भी काउंटर चेक करें. अगर आपकी ऑडिट कमेटी में 1 या 2 ही सिर्फ मेंबर्स होंगे तो उसमें जैसे हमने पहले भी इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा था उसमें फ्रॉड के चांस ज़्यादा होंगे. The term of appointment shall be at the discretion of the board of directors and arranged to maintain continuity and fresh perspectives. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ये डिटरमिन करेगा कि ये जो 3 मेंबर्स नामजद हुए हैं
ان کی اپائنٹمنٹ کتنے دنوں کے لیے ہوگی, کتنے ٹائم فریم کے لیے ہوگی, اور کیسے اس کو چینج کیا جائے گا تاکہ بورڈ میں جو ہے آپ کا جو آڈٹ کمیٹی چارٹر ہے اس میں فریش پرسپیکٹیو آئے. جب اس میں نئے ممبر آئیں گے تو ان کی اپنی نئی سوچ ہوگی, ان کا نیا اپنا پرسپیکٹیو ہوگا. سو اٹ ول گیو بوسٹ ٹو دی آڈٹ کمیٹی چارٹر مینڈیٹ اینڈ دی پرفارمنس آف دی آڈٹ کمیٹی. دین یو ہیو دا میٹنگس. میٹنگس یہ کہتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی کی سال میں کتنی میٹنگز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل دی آڈٹ کمیٹی شیل میٹ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ایئر اینڈ ایڈیشنلی ایز سرکمسٹانسز ریکوائر. کم سے کم آڈٹ کمیٹی جو ہے ان کی میٹنگ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ایئر ہو, اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسپیشل نیڈ ہو, اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں, تو اس کے حساب سے ان کی میٹنگ کال کی جا سکتی ہے. نیکسٹ پارٹ ہوتا ہے رسپانسبلٹیز. دی آڈٹ کمیٹی شیل بی رسپانسبل فار ریویوئنگ اینڈ ریکمینڈنگ میٹرز ٹو دا فل بورڈ. These matters shall include selecting and appointing the independent audit firm, the audit fee arrangements, and being satisfied that the auditors are independent. وہی انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز فرمز کو ہائر کریں گی اور وہی ان کے ساتھ جو ہے اپنا فیس وغیرہ سب کچھ ڈٹرمن کریں گی آن بیہاف آف دی کمپنی. دین ریویوئنگ دی آڈیٹرز پروپوزڈ آڈٹ اسکوپ اینڈ پلانس. جو آڈیٹرز کا آڈٹ کا اسکوپ ہے اور جو پلانز ہیں وہ سب کچھ آڈٹ کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اس کو فگر آؤٹ کیا جائے. پھر آپ کے پاس ہوتا ہے ریویوئنگ دی پرفارمنس آف دی آڈیٹرز اینڈ ایف سرکمسٹانسز وڈ وارنٹ ریموونگ دیٹ. اب آڈٹ کمیٹی ہی جو ہے وہ آڈیٹرز کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتی ہے, اینڈ ایف اٹ فیلز دیٹ دی آڈیٹرز آر ناٹ ورکنگ پراپرلی, it also has the authority by this charter to remove them. Reviewing the impact of significant changes in accounting principles or financial reporting requirements. اگر آپ کی کوئی بھی فائنینشیل رپورٹنگ میں کوئی چینج آتی ہے یا اکاؤنٹنگ پرنسپلس میں چینج آتی ہے تو اس پہ امیڈیٹلی آڈٹ کمیٹی چارٹر کے حساب سے آڈٹ کمیٹی کو ایکشن لینا پڑے گا. ریویوئنگ دی ریزلٹس آف دی انڈیپینڈنٹ آڈٹ. جو اس پہ ان کے اپنے اسپیسیفک فارمز مینشن ہوتے ہیں ہر آرگنائزیشن میں, اس پہ آپ نے اس کو ریزلٹس کو ریویو کرنا ہے. ریویوئنگ اینی آڈٹ پرابلمس اور ڈیفیکلٹیز. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آڈٹ کمیٹی چارٹر کے حساب سے آڈٹ کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ریزالونگ اینی ڈس ایگریمنٹ بٹوین آڈیٹرز اینڈ مینجمنٹ. میٹنگ پرائیویٹلی ان ایگزیکٹو سیشن ود آڈیٹرز ایٹ لیسٹ اینولی. اب ان کی جو آڈیٹرز کے ساتھ ہے اپنی پرائیویٹ میٹنگز بھی ہونی چاہیے جس میں دیر شوڈ ناٹ بی اینی تھرڈ پارٹی انوالو, تاکہ جو بھی ان کی اپنی ڈسکشن ہے اٹ شوڈ بی ڈن ان اے ویری فرینک اینڈ آنیسٹ اینڈ اوپن انوائرمنٹ. ریویوئنگ دی اوور آل ایڈیکویسی آف دی فاؤنڈیشن سسٹم آف انٹرنل کنٹرول, کہ آیا ان کا جو اپنا انڈر کنٹرول انٹرنل کنٹرول کا سسٹم ہے وہ کیسا ہے. ریویوئنگ اینی ریکمینڈیڈ امپروومنٹس. اگر آپ انٹرنل کنٹرول میں کوئی آپ کے حساب سے امپروومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس پہ جو تجویز پیش کی اس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں. ریویوئنگ اینی لیگل میٹرز دیٹ کوڈ ہیو اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ. اگر آپ کے کوئی لیگل میٹرز ہیں آپ نے ان کو آڈٹ کمیٹی چارٹر کے حساب سے یہ رسپانسبلٹی ہے آڈٹ کمیٹی کی کہ ان کو وہ ریویو کرے کہ آیا ان کی اس آرگنائزیشن پہ کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. Reviewing management system for ensuring officer and employee understanding of the foundation's principles, کہ آیا جو مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈنگ ہے کلیئر پرنسپلس کی, رولز اینڈ ریگولیشنس کی. یہ تمام چیزیں آڈٹ کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہیں. ریویوئنگ دی اینول چیریٹیبل ایکسپینس انالیسس. اگر وہ آرگنائزیشن چیریٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے so it is the responsibility of the audit committee. ریویوئنگ آل پالیسیز بورڈ اینڈ اسٹاف پالیسیز, کہ جو بورڈ کی اپنی پالیسیز ہیں جو اسٹاف پالیسیز ہیں ان ساروں کو انکارپوریٹ کرنا. پرفارمنگ اینی ادر اوور سائٹ فنکشنز ایز ریکویسٹڈ بائی دا بورڈ. اب یہ آپ کو میں نے ان فیکٹ واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو, آئی ہیو گیون یو سیمپل آف اینی آڈٹ کمیٹی چارٹر. اس کو آپ کو جو میں نوٹ دوں گا یہ آلریڈی اس میں موجود ہوگا, اس کو آپ ریڈ کریں. اٹ ول گیو یو اے ویری انڈرسٹینڈنگ آف how the audit committee charter is formulated.